بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے نور عنایت خان، جو کہ دوسرے جنگ عظیم کی ہندوستانی نژاد برطانوی ہیروئن تھی۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں نور عنایت خان، جو کہ دوسری جنگ عظیم کی ہندوستانی نژاد برطانوی ہیروئن تھی، جو نازیوں کے زیر قبضہ فرانس میں خفیہ ایجنٹ کے کردار کے لیے مشہور تھی اور ایک خفیہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ وہ 1 جنوری 1914 کو ماسکو، روس میں ایک ہندوستانی صوفی مسلمان والد عنایت خان، ایک روحانی استاد اور ایک اور امریکی ماں اور ہیکر کے ہاں پیدا ہوئیں۔ نور کا خاندان ایک عظیم ہندوستانی نسب سے تعلق رکھتا تھا، جو میسور کے 18ویں صدی کے حکمران ٹیپو سلطان سے تعلق رکھتا تھا۔ نور کی پرورش روحانی طور پر بھرپور ماحول میں ہوئی۔ اس کے خاندان کے فرانس منتقل ہونے کے بعد اس نے اپنی ابتدائی سال پیرس میں گزارے۔ یورپ اور ریاستہائے متحدہ دونوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ فرانسیسی اور انگریزی میں ماہر ہو گئی، جو بعد میں اس کے جنگی مشنوں میں اہم ثابت ہوئیں۔ اس نے سوربن میں نفسیات کی تعلیم حاصل کی اور وہ ایک ماہر موسیقار اور بچوں کی کہانیوں کی مصنف بھی تھی۔ دوسری جنگ عظیم جب سٹارٹ ہوئی تو 1940 میں نور وہ فرانس سے فرار ہو کر برطانیہ چلی گئی۔ اس نے خواتین کی معاون فضائیہ واف میں شمولیت اختیار کی، جہاں اسے ریڈیو آپریٹر کی تربیت حاصل ہوئی۔ فرانسیسی زبان میں اس کی روانی نے اسے اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو کے لیے اس کی بھرتی کی اور اسے اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو بنا دیا، جو کہ ایک برطانوی تنظیم سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے لیے اس نے جاسوسی بھی کی۔ نور عنایت خان کی زندگی تصوف، فکری گہرائی اور انصاف کے تئیں شدید و اعتدال کی شاندار امتزاج تھی، جو کہ انہیں اپنے منفرد خاندانی پس منظر سے وراثت میں ملی تھی۔ مغرب میں صوفی آرڈر کے بانی حضرت عنایت خان کی بیٹی کے طور پر نور کی پرورش ایک مضبوط روحانی بنیاد کے ساتھ ہوئی۔ اس کے والد نے اسے محبت، ہم آہنگی اور انسانیت کی خدمت کے اصول سکھائے، وہ اقدار جو بعد میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کے اعمال کی رہنمائی کریں گے۔ ابتدائی اثرات۔ نور کی ابتدائی زندگی اس کے والد کی تعلیمات سے گزری، جس میں عدم تشدد، اتحاد اور اندرونی روحانی نشو و نما پر زور دیا گیا تھا۔ صوفی روایت میں اس نے پرورش پائی اور اس نے اس کے اندر فرد شناسی اور ہمدردی کا گہرا احساس پیدا کیا۔ تاہم نازی ظلم کے خلاف لڑنے کا اس کا فیصلہ اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ انسانیت کی حقیقی خدمت کے لیے بعض اوقات جبر کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے امن پسند پرورش اور جنگ کی پرتشدد حقیقتوں کے درمیان یہ تناؤ نور کی اندرونی طاقت اور اخلاقی پیچیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ ادبی اور فنی صلاحیتیں۔ جنگ سے پہلے نور تحریر اور موسیقی میں کیریئر بنانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس نے بچوں کی کہانیوں کی ایک کتاب لکھی، بیس جاتکا کہانیاں، جو بدھ مت کے لوک داستانوں پر مبنی تھی، جو 1939 میں شائع ہوئی تھی۔ ان کی تحریروں کو ان کے نازک تخیل اور روحانی بصیرت کی وجہ سے سراہا گیا۔ نور ایک باصلاحیت موسیقار بھی تھی، بارپ اور پیانو دونوں بجاتی تھی۔ اس کی فنکارانہ صلاحیتوں نے امن کے لیے اس کی محبت کے ساتھ مل کر یہ تجویز کیا کہ اگر جنگ میں مداخلت نہ ہوتی تو اس کی زندگی بہت مختلف راستے پر چل سکتی تھی۔ ایس او ای تربیت اور جنگی کام۔ اپنے پرسکون اور نرم رویے کے باوجود نور نے ایس او ای کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کیا، جہاں اس نے سخت تربیت حاصل کی۔ ابتدائی طور پر اس کے کچھ انسٹرکٹرز نے اس کی حساسیت اور سمجھی ہوئی نزاکت کی وجہ سے خفیہ کام کے لیے اس کی موزوں ہونے پر شک کیا۔ اسے اس کے کچھ ٹرینرز نے خواب دیکھنے والی کے طور پر بیان کیا تھا، تاہم نور کا عزم اٹل تھا۔ اس نے جاسوسی کے تکنیکی اور جسمانی تقاضوں کو جذب کرنے کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ خفیہ نگاری، ریڈیو آپریشنز اور خاموش قتل کی تکنیکوں میں مہارت حاصل کی۔ کرنل موریس بک مسٹر کے تحت ایس او ای کے فرانس سیکشن کو فرانسیسی مزاحمت کی حمایت کے لیے نور کی لسانی اور تکنیکی مہارتوں کے ساتھ کسی کی ضرورت تھی۔ اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد نور کو جون 1943 میں فرانس میں تعینات کیا گیا، جہاں اس نے پیرس کے سب سے بڑے مزاحمتی گروپوں میں سے ایک پراسپر نیٹ ورک میں شمولیت اختیار کی۔ ایک ریڈیو آپریٹر کے طور پر اس کا کردار خاص طور پر خطرناک تھا، کیونکہ
گیسٹاپو چھپے ہوئے ٹرانسمیٹر کو تلاش کرنے کے لیے سم تلاش کرنے والی ٹیکنالوجی کے استعمال میں ماہر تھی۔ مقبوضہ فرانس میں نور کا کام خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ ریڈیو آپریٹرز کی عمر کم تھی، اکثر صرف 6 ہفتے پتہ لگانے کے لیے زیادہ خطرے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود نور 4 ماہ تک مزاحمت اور لندن کے درمیان رابطے کو برقرار رکھتے ہوئے گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہیں۔ اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے کے بعد بھی فرانس میں رہنے کے اس کے عزم نے اس کی غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے مشن کو ترک کرنے سے انکار کر دیا، اس اہم کردار کو سمجھتے ہوئے جو اس نے فرانسیسی مزاحمتی کارروائیوں کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گرفتاری اور مزاحمت۔ گestaپو کے ہاتھوں نور کی گرفتاری ایک فرانسیسی ساتھی کی دھوکہ دہی کا نتیجہ تھی۔ اکتوبر 1943 میں اس کی گرفتاری نے اس کی زندگی کے ایک دردناک باب کا آغاز کیا۔ بے دردی سے پوچھ گچھ کے باوجود نور نے اپنے اغوا کاروں کو کوئی مفید معلومات دینے میں مزاحمت کی۔ اس نے اپنی قید کے دوران دوبارہ فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ تشدد کے باوجود تعاون کرنے سے اس کا ثابت قدم انکار اور اس کی غیر معمولی ہمت اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ قید اور پھانسی۔ نومبر 1943 میں نور کو انتہائی خطرناک قرار دے کر جرمنی بھیج دیا گیا۔ اسے فورزم میں قید کیا گیا تھا، جہاں اس نے 10 ماہ قید تنہائی میں گزارے، بیڑیوں میں جکڑا اور غیر انسانی سلوک برداشت کیا۔ اپنی پوری قید کے دوران اس نے نازیوں کے سامنے کچھ بھی ظاہر کرنے سے انکار کیا۔ ستمبر 1944 میں اسے 3 دیگر خواتین SOE ایجنٹوں کے ساتھ ڈاچو کے حراستی کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ 13 ستمبر 1944 کی صبح نور اور اس کے ساتھیوں کو گیسٹاپو نے پھانسی دے دی اور اس کی عمر صرف 30 سال تھی۔ بعد از مرگ پہچان۔ نور عنایت خان کی قربانی کو جنگ کے بعد تسلیم کیا گیا۔ برطانیہ کی طرف سے دیے گئے جارج کراس کے علاوہ فرانس کی طرف سے گولڈ سٹار کے ساتھ انہیں کروکس ڈی گیریو سے بھی نوازا گیا۔ اس کا نام سرے میں رونی میڈ میں میموریل پر کندہ ہے، جو SOE ایجنٹوں کی یاد مناتی ہے، جس کی کوئی معلوم قبر نہیں ہے۔ 2012 میں لندن کے گولڈن اسکوائر گارڈنز میں نور کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ یہ برطانیہ میں ایشیائی خواتین کی پہلی یادگار تھی۔ میراث۔ نور عنایت خان کی میراث نئی نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ اس کی کہانی شناخت، ثقافت اور فرض کے پیچیدہ چوراہے کو مجسم کرتی ہے۔ ایک مسلمان ہندوستانی نسل کی ایک خاتون اور ایک طرف برطانوی شہری ہونے کے ناطے اس نے دقیانوسی تصورات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ جرأت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی دستاویزی فلموں، کتابوں اور یہاں تک کہ ایک سوانحی ڈرامے کا موضوع رہی ہے، جس کا عنوان ریخ کا دشمن 2014 میں ہے، جس نے اس کی ناقابل یقین کہانی کو وسیع تر سامعین تک پہنچایا۔ آزادی اور انصاف کے لیے نور کی غیر متزلزل وابستگی، یحییٰ کہ موت کے باوجود، اسے SOE کی سب سے معزز اور یاد رکھی جانے والی خواتین ایجنٹوں میں سے ایک بناتی ہے۔ اس کی زندگی مزاحمت، قربانی اور انسانی وقار کی جنگ کی ایک طاقتور علامت بنی ہوئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔